معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اوپر ہزارہ مرتبہ لکھاں کروڑاں ارباں مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خالق لم یزل اور رب العالمین وحدہ لا شریک ذات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات میں نہ چیز دا پڑھنا آپ دوستاں دا سننا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرمائے مینو اور تو سارے نو اجر عظیم اجر کثیر عطا فرمائے جس طرح سارے دوستاں نو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات دا علم ہے کہ ماہ عظیم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال دا ہے آپ اس ماہ عظیم دے اندر دنیا تو تشریف لے کے گئے آپ دی عظمت دے حوالے دنال کیونکہ پچھلے جمعۃ المبارک تے تسی آپ دا یوم وصال سنیا آپ دی عظمت و شان دے حوالے دنال چند باتاں عرض کرانگا دعا گواں اللہ تعالیٰ حضور دے جڑے یار نے وفادار نے جا نثار نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں نو پڑھ کے انہاں دی سیرت نو پڑھ کے اللہ سونا مینوں تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے تو میں کوشش کرانگا مختصر وقت دے اندر جتنی گفتگو ہوئی کوشش کرانگا کہ سیدنا صدیق اکبر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وفاداریاں دے حوالے دینال جانشاریاں دے حوالے دینال عرض کراں تاکہ اساں صحابہ دی زندگی دے جڑے پہلو نے انہاں نو سنیے اور ساڑے اندر بھی عشق مصطفیٰ دی جڑی ہے شمع اور روشن ہوئے تاکہ ساڑے سینیاں دے اندر بھی امام الانبیاء نبیاں دے سردار امت دے غمخار دا عشق پیدا ہوئے انشاءاللہ جدوں ساڑے دلاں دے اندر سینیاں دے اندر عشق رسول پسمند ہو جائے گا تو پھر دنیا دی کوئی طاقت ساڑے ایمان نو نہیں کھو سکتی کیونکہ ساڑھوں اللہ نے جدوں وہ عشق و محبت عطا فرما دیتی تو پھر لوگوں نے بڑے بڑے زور لائے عاشقان رسول دے اوپر پر وہ اپنے ایمان دے اوپر چٹانہ دی طرح مضبوط رہے جانا تے دے دیتیاں پر حضور دا دیتو ہے جڑا ایمان سی نا انہوں نے او نہیں دیتا یہی کہندے ایسا جان چلی جائے پرواہ نہیں گھر چلا جائے پرواہ نہیں اولاد جاندی چلی جائے وطن جاندہ چلا جائے مال اولاد ہر چیز اپنی جان تک قربان کر سکنے ہاں پر مصطفیٰ دے صدقے جو اللہ نے ایمان دیتا ہے وہ ایمان نہیں دے سکتے اے صحابہ دی زندگی ایسی تو عزیزان محترم مختصر میں اپنی بات انہیں الفاظہ دے نال شروع کرنا چاہنا تو انہوں تے میں نو سارے نو پتا کہ حضور نے 40 سال دی عمر پاک دے اندر اعلان نبوت فرمایا 40 سال دی عمر پاک دے اندر اعلان نبوت فرمایا تو جدوں حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا اس وقت جڑے کلمہ پڑھن والے لوگ ایسن اکثریت دے اندر غریب ایسن غلام ایسا غریب ایسا جس طرح حضرت عمار بن یاسر آپ دا پڑھ کے بیکھ لو حضرت سمیہ دا پڑھ کے بیکھ لو اے حضور دے جڑے صحابی بنے جنہاں نے کلمہ پڑھیا پہلے تو اسلام لے کے آئے او کو بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے سردار نہیں ایسا کیونکہ انہاں دے اندر ایک ذات غریباں دے اندر حضرت ابوبکر صدیق دی ایسی کہ آپ 40,000 درہم یا 40,000 دینار دے مالک ہیں تو حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو انہوں پتا حضور دے اوپر کتنے ظلم و ستم کیتے گئے مشرکین مکہ نے منافقین مکہ نے کس طرح حضور دے اوپر ظلم و ستم کیتے تو حضور تے برداشت کر دے رہے تو جدوں حضور دے غلامہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا حضور دی غلامی دے اندر آ گئے تو او پھر ظلم صرف حضور دی ذات تک نہ رہا بلکہ انہاں لوگوں تک پہنچیا جنہاں نے حضور دا کلمہ پڑھیا
توجہ چاہوں گا سارے دوستان دی، جنہ نے کلمہ پڑھیا لوگوں نے انہوں دے اوپر بھی ظلم ستم دا بازار گرم کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات پاک ہے کہ آپ ویکھ دے ایسا نا کہ اے غلام دے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے غلام نو ماریا جا رہا ہے، تو آپ اس غلام نو خرید دے اور خرید کے آزاد فرما دے۔ آپ دی زندگی دے کے پہلو عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ دوستان دی سمجھ گل آ جائے، اور شان صدیق اکبر تے اگر اساں بیان کرتے جائیے جس نبی دے یار دی شان دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دیاں 16 آیات مبارکہ آئیاں ہون، اور جس دی شان دے اندر میرے تے تیرے نبی نے 1600 حدیث بیان کیتی ہوئے انہوں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ 1600 حدیث پاک میرے مصطفیٰ نے بیان کیتی ہوئے انہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو میں مختصر وقت چونکہ جمعۃ المبارک دائے دے اندر عرض کرنی ہے، حضرت ابوبکر صدیق غلامہ نو خرید دے، خرید کے آزاد کر دے، اور حضور نو اپنے غلامہ دا دکھ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور دے غلامہ دا دکھ ہونا کہ جڑے کلمہ پڑھ دینے میرے مصطفیٰ دی غلامی چاہتے نے انہوں دے اوپر اے مشرکین منافقین اے مکہ ظلم و ستم کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر چل دیاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھیا کہ میرے بلال دے اوپر بڑے ظلم و ستم اٹھائے جا رہے ہیں، بہت ظلم کیتے جا رہے ہیں۔ حضور صحابہ کرام موجود، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بے کوئی ہے جڑا میرے بلال نو خرید کے میری بارگاہ کے اندر لے آئے۔ توجہ کرنی ہے، میں بالکل ایسا جملہ دے رہے ہیں، میرے بلال نو خرید کے میری بارگاہ کے اندر لے کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرنی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ بھی صحابہ کرام دے اندر بیٹھے، دل دے اندر خیال کیتا اے صدیق اکبر اپنی مرضی نال بڑے غلام لے کے خرید کے آزاد کیتے نہیں، اپنی مرضی نال کردہ رہے ہیں، آج یار نہیں کیا ہے، یار دی مرضی نال بھی لے کے آزاد کر دے۔ ایک باری محبت سبحان اللہ۔ جدو کوئی بات اس طرح دی آئے جتھے دل کردہ ہوئے کہ میں اندرو سبحان اللہ بولا، جڑا جملہ کو دل دے اوپر اثر کرے، ہاں جی او دے اوپر ضرور بولنا چاہیے ہے تاکہ سبحان اللہ کہن دے نال محبت پیار زیادہ بڑھتا ہے۔ تو میں جڑی عرض کر رہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کیتی سنے اللہ جپالا میں خرید کے لے ہونا، میں نو اجازت فرماؤ میں لے کے ہونا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ لے کے آؤ۔ اشارتاً بات عرض کر رہے ہیں، حضرت بلال حبشی دا واقعہ نہیں عرض کر رہے ہیں۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر جدو گئے نا دروازے تک پہنچے، حضور نے فرمایا صدیق، عرض کی تھی جی سنیا، فرمایا انج کم کر بلال نو لین چلے آئے نا کچھ حصہ محمد دا بھی لیندہ جا، بلال نو لین چلے آئے کوئی حصہ محمد پاک دا بھی لیندہ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور نے فرمایا نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر دے سنیا لجپالا میرا تے مال صرف آپ دا نہیں، صدیق دی جان بھی آپ دی ہے۔ جتھے عشق دے سودے ہون اتھے پھر مال نہیں ویکھیا جاندہ، پیسہ نہیں ویکھیا جاندہ، ادو کوئی چیز بھی سامنے نہیں آ سکتی درمیان دے اندر جتھے عشق تے دلوں دے سودے ہو جان۔ سنیا میں تے اپنی جان بھی توڑے نام لائی بیٹھا، مال بھی کڑی گل ہے، اے مال بھی سنیا میرا بھی توڑا ہی ہے۔ خیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بازار ایسی تو ساتھ میں ذرا اپنے گریبان دے اندر اپنے دل وال جھاتی مارنی ہے کیا صحابہ دا ایمان کس طرح دا ایسی، اور اج ساڑھے ایمان ساڑھی سوچ ساڑھے کردار ساڑھے اعمال ساڑھے کس طرح دے نے، نبی پاک دے یاران دے اعمال کس طرح دے ایسی۔
حضور دے غلاماں دے کس طرح ہے سن یہ سانو ونڈ کرنی چاہیے سوچنا چاہیے خیال کرنا چاہیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے گئے امیہ بن خلف ظلم و ستم کر رہا اور اس طرح دا ظلم و ستم کیتا جاندہ کہ غلاماں نو بازار دے اندر چوک دے اندر لیاندہ جاندہ اور بازار دے اندر لوگاں دے سامنے انہاں غلاماں دے اوپر ظلم ماریا جاندہ ظلم تشدد کیتا جاندہ تاکہ دوسرے لوگ انہاں نو ویک کے کلمہ نہ پڑھیں توجہ کرو اندر نہیں سی مار دے اے بے ایمان جڑے ایسا لانتی اے اندر چھپ کے نہیں سی مار دے بلکہ بازار دے اندر چوکوں دے اندر کھڑا کر کے غلاموں مار دے ایسا کہ کوئی اور کلمہ پڑھن دی جرت نہ کرے لوگاں دے دلوں دے اندر خوف پیدا ہو جائے لوگاں دے دلوں دے اندر جنہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اے لوگ کلمہ پڑھن نہ لیکن جنہ دے دلوں دے اندر حضور دا عشق بس گیا نا حضور دی غلامی آ گئی پھر انہاں ماراں تے برداشت کیتیاں ظلم تے برداشت کیتے پر سونے محبوب دا دامن نہیں چھڑیا حضور دا دامن نہیں چھڑیا حضرت بلال حبشی آپ کو بازار تے چوک دے اندر لیا کے امیہ بن خلف دا ارادہ ہے سی کہ آج انہوں انہاں ماراں گا کہ اس غلام نو بازار دے اندر چوک دے اندر جانوں مار دیاں گا تاکہ دوسرے انہوں ویک کے کلمہ نہیں پڑھن گے کہ غلامہ دنال اس طرح ہوئے گا جنہاں کلمہ پڑھے گا اللہ اکبر کبیرہ آپ دو ماریا جا رہا اور اس حد تک ہویا کہ امیہ سینے تے چڑھ کے بیٹھ گیا اور تلوار گردن تے رکھ رہی تے کیا بلال حلے بیلائی دامن چھوڑ دے کلمہ چھوڑ دے ورنہ گردن دے اوپر تلوار چلا دیا گا تو حضرت بلال حبشی آپ زبان دنال جواب کی دن دینے امیہ بن خلف جنہ ظلم کرنا ہے کر لا جنہ مارنا ہی مار لا پر جڑا دامن مصطفیٰ میرے حد اندر آیا ہے یا کلمہ مصطفیٰ میں ملے آئے میں جس محبوب دا کلمہ پڑے آئے میں ادھا دامن نہیں چھوڑ سکدا میں جانتے دے سکنا وا گردن کٹوا سکنا وا پر سنے محبوب دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا سنے محبوب دا نام دا ورد نہیں چھوڑ سکدا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ زبان دے آلہ فرمان دے کیا آپ فرمان دے نے سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ رہے حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے سنیا زبان پہ تیرا کلمہ رہے دل میں تیری یاد رہے اور مندیا سنیا تیرا کلمہ زبان تیرے بے اور آخری وقت بھی ہوئے نا تیرا کلمہ جاری ہوئے تو دل اندر تیری یاد ہوئے اللہ اکبر کبیرہ السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی علیکم صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حضرت بلال نے جدو ویکھے نا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ آپ دے سینے دے اوپر جلاد اور جدو بے ایمان اتر دا تے سینے دے اوپر پتھر رکھ دیتے وزنی پتھر حضرت بلال حبشی اور جھڑا بھی کولو لنگ دا حضرت بلال حبشی نو پتھر مار دا روڑا جو بھی ملدا دے مار دا حضرت بلال نو کیوں وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ دے کہ اے ساڑے بتاں نو برا بھلا کہن دے ساڑے بتاں نو برا بھلا کہن دے ساڑے خداواں دی توہین کر دینے سواس سے حضرت بلال نو مارا جو بھی جڑا ہے گزردہ ماردہ امیہ بن خلف بھی ظلم و ستم کر رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ آئے نا تو آپ نے فرمایا امیہ انہیں کی طرح جرم کر لیا ہے جرہ انہوں انہی سزاواں انہی تکلیفہ دے رہے ہیں انہوں مار رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گل کی تھی نا کہ امیہ کہنے لگا کہ اگر زیادہ تکلیف ہے دی زیادہ ایدہ درد آ تو پھر انہوں خرید لا کیونکہ وہ دے ذہن دے اندر دل دے اندر ایسی بے ایتے کوڑیاں دے بھاوے کے جاندہ انہوں کنے لینا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرمان لگے ہاں میں خریدن واسطے ہی تے آیا میں
کہہ رہا بھی یہ دکھ آ یہ تکلیف آ تینوں خرید لا. اللہ اکبر. جدو کہنا آپ نے میں خریدن واسطے آیا تو امیہ بن خلف کہنے لگا ہاں ہاں خرید لا. فرمایا بولی لا منگ پیسے. امیہ بن خلف 1000 درہم حضرت بلال دا منگیا. دل چاہ کہ میں کہتے بیٹھا میں بیچنا لیلہ دی اگر زیادہ دی تکلیف آ تو ان کہتا میں انہوں تے میں مار دینا سی مار کے انہیں منہ نکل گیا تے بولی انی اچھی لاواں کہ صدیق واپس چلا جائے انہوں خریدے ہی نہ. کہ 1000 درہم. فرمایا 1000 درہم پھڑ بلال میرے حوالے کر. بلال میرے حوالے کر. اللہ اکبر کبیرہ. امیہ بن خلف مکر گیا. اجرے بھائی مان اس قسم دے ہندیا نا جی وہ بڑے چلاک ہندیا. کہنے لگا جی میرے منہ نکل گیا ہے میں 1000 دے بلال نہیں دینا میں 2000 درہم دینا. سیدنا صدیق اکبر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2000 درہم لے بلال میرے حوالے کر. کہندہ نانا سودا پکا نہیں ہویا میں 2000 درہم بھی لمانگا. جرہ توڑے کلوں مصری غلام ہے نستاس کی نام ہے بہت بڑا کاریگر ایسی اور بڑا حسین و جمیل و بندہ ایسی بڑا کاریگر بھی ایسی. امیہ بن خلف کہنے لگا او نستاس نامی غلام بھی میں نو دیو. او جرہ کاریگر ایسی اپنے جرہ مالک نو بڑا پیسہ جمع کر کے دندہ ایسی مال جمع کر کے دندہ ایسی کما کے دندہ ایسی. حضرت بلال نو خریدن واسطے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے غلام بھی جاتے نو دیتا. کہنے لگا حالے بھی سودا پکا نہیں ہویا اے غلام نستاسی جڑی بیوی آ او بھی میری لونڈی بنا او بھی میں نو جرہ دے او بھی میری غلامہ بھی بنے اپنے لونڈی بنے. فرمایا او بھی دے دیتی. اولاد منگی. فرمایا ٹھیک ہے لے جا. بازار دن جڑے لوگ ہیں سن کھڑے ہیں سننا کیا امیہ بن خلف شرم تے حیا کر کنی واری اپنی زبان تو مکریں گا. بازار دے اندر جڑے مکے دے لوگ کھڑے ہیں سن او نہ کہنے تے مجبور ہو گئے امیہ بن خلف کنی مرتبہ مکرے گا. ہن بلال دے دے. جب حضرت بلال نو سیدنا صدیق اکبر خرید کے لے کے جا رہے امیہ بن خلف پیچھے کی کہندا ہے ابو بکر میں تینوں بڑا تاجر سمجھدار سمجھدا ہے سا کہ تو بڑا عقل مند تاجر ہے بڑا سیاںا بندہ ہے بڑا سمجھدار بندہ ہے. اج بڑے گھاٹے والا سودا کر کے جا رہے ہیں انہیں ہزاراں دے حساب نال درہم بھی دے کے جا رہے ہیں حسین و جمیل غلام بھی دے کے جا رہے ہیں او دی بیوی بھی دے کے جا رہے ہیں بال بچے بھی دے کے جا رہے ہیں انہیں جڑا پیسے بھی دے کے جا رہے ہیں انہوں دے کے کوڑیاں دے بھا بھی نہیں لیندہ. میں تنوں بڑا تاجر سمجھدار سمجھدہ ایسا پر عجب پتہ لگے ہے تو سمجھدار نہیں ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا تینوں کی پتہ میں گھاٹے دا سودا نہیں کیتا ہے جنہوں میں خرید کے لے کے جا رہے ہیں میں ادھے بل ویک کے نہیں جا رہا انہوں ویک کے خرید کے نہیں لے کے جا رہا میں تے اپنے یار دے جمال تے حکم نو ویک کے جا رہا ہوں. اور یار دے حکموں دے اگے اگر تمہیں نو روم تے فارس دی بادشاہی حج منگدا میں تنو وہ بھی دے دینی ایسی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمان لگے سنو امیہ بن خلف اج اگر صدیق نو اپنی جان دا بھی سودا کرنا پیندا صدیق اپنی جان دا سودا کر کے بھی حضور دے غلام نو لے جاندا. ادھے سامنے امال درہم و دینار ادھے کوئی حیثیت نہیں رکھ دے. اج اگر صدیق نو اپنی جان دا سودا کرنا پیندا اج صدیق نو بکنا بھی پیندا تامی حضور دے غلام نو لے کے جاندا. عزیزان محترم توجہ کرنیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا صدیق اکبر نے میں سہارا دیتا ہے پتھر ہٹایا وے اٹھایا لے کے جا رہے نے موڑے دی اوپر جرہ ہاتھ رکھے ہویا خون وگدا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے گئے دروازہ کھولیا سامنے مصطفیٰ کریم بیٹھے نے. میرے حضور نے جدو ویکھیا بلال دی آنکھاں جھکیاں نے گردن جھکی ہوئی ہے چہرے دے وچ بھی خون آ رہا ہے پیشانی دے وچ بھی خون نکلدا آ رہا. حضرت جناب رسول عربی آپ خود اٹھے نے آئے نے حضرت بلال دا دامن ہاتھ پکڑے آئے اپنے موڑے تے رکھے آئے. عزیزان محترم واہ واہ بلال تیرے مقدر تو قربان جاما تیری شان تو قربان جاما
تیرے مقام تو قربان جاواں ایک سائیڈ تو نبیاں دے سردار نے تینوں سہارا دیتا ہے ایک سائیڈ تے صحابہ دے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ دے وچوں افضل تے اعلیٰ اور ایک سائیڈ تو صدیق دے آقا نے ایک سائیڈ تو خود صدیق اکبر ایک باری محبت میں پھر سبحان اللہ ذرا سینے دا زور لا کے بولو نا سبحان اللہ اے جدوں اسی قرآن پاک پڑھیے نماز پڑھیے اکثر ویکھیا کرو بندے نوں ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوئے نا تے قرآن دی تلاوت شروع کر دیو ٹھنڈ بھی پرے ہو جاتی ہے نماز پڑھنی شروع کر دیو عبادت اندر اتنی طاقت تے تبش ہوندی آ او سردی بیماری بھی پرے ہٹ جاندی ہے تے جو اسی سبحان اللہ کہنے ہیں اپنے رب دا ذکر کرنے ہیں تے پتہ نہیں کتنی اندر دی بیماریاں دور ہو جاندیاں نے کتنے ساڑے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے تو سست ہو کے نہ بیٹھ جا کیونکہ جب بندہ سست ہو کے بیٹھ جاندا نا پھر وہ تقریر دا مزہ بھی نہیں ہوندا لذت بھی نہیں ہوندی لذت تاں ہی ہوندی آ جب بندہ دل کھول کے سینے دا زور لا کے اور اپنے دل نو مدینہ بنا کے سنے حضور دا ذکر تے پھر مزہ ہوندا اللہ اکبر کبیرہ حضور نے سہارا دیتا سیدنا صدیق اکبر نے سہارا دیتا حضور دی بارگاہ دے اندر حضرت بلال بیٹھے نے انج کر کے اکھا جھکی ہوئی ہیں گردن جھکی ہوئی ہے سر جھکی ہویا وے حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے بلال اکھاں کھول گردن اٹھا سر نو اپنے اٹھا گردن اٹھا عرض کیتی سونیا میں جدا غلام بنیا ماں جدی غلامی وچ گیا ماں جن نے میں نو خریدے آئے اگر غلام مالک والے انج اکھاں اوپر کر کے ویکھ لوے مالک مار دے سن ظلم کر دے اے سن سونیا غلاماں دا کم ہوندا اے اکھاں نیویاں رکھینیاں گردن جھکا کے رکھنی سونیا میں گردن جھکا کے اکھاں جھکائی ہوئی نے میرے نبی نے فرمایا بلال اکھاں بھی اوپر کھول لائے گردن بھی اوپر چک لائے دنیا داراں دا غلام بندا رہیا ہے اج اللہ دے ماہی دا غلام بنیا ہے پہلے دنیا داراں دا غلام بندا رہے ہیں اج اللہ دے ماہی دا غلام بنے آئے ہن گردن بھی چک لائے اپنی اکھاں بھی کھول لائے ایتھے مار نہیں پیندی ایتھے جڑا آ جائے غلامی دے اندر انہوں محبت مل دیئے اللہ دا قرب ملدا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے غلام آزاد کیتے حضور دے واسطے ہاں جی کہ انہوں مارا نہ پہنے انہوں دے اوپر ظلم نہ ہوئے حضرت بلال حبشی دے خریدن والے بھی کون حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور آپ اتنے متقی اتنے پرہیزگار اتنے متقی اتنے پرہیزگار کہ جس دی کوئی انتہا نہیں آپ دے تقوی دا اور آپ دی متقی دا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اللہ نے متقی لفظ نہیں فرمایا اتقا بہت بڑا اتقا بہت بڑا پرہیزگار بہت بڑا متقی اتقا رب نے قرآن کے اندر فرمایا میرا سب تو بڑا پرہیزگار تے متقی انہوں اتقا بولیا گیا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہلیت دے اندر جس وقت شراب حلال ایسی حلے حکم نہیں سی آیا کہ حرام ہے اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر شراب نہیں سی جس وقت لوگ بتاں دی پوجا کر دے ایسا سیدنا صدیق اکبر اس دور دے اندر بھی بتاں دی پوجا نہیں سی کر دے کیونکہ اپنے باپ حضرت جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے نال آپ گئے بت خانے دے اندر باپ نے اشارہ کیتا لے باپ نے اسلام نہیں سلی آندہ کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے حلے اعلان نبوت فرمایا نہیں ایسی حضرت ابو بکر صدیق دا 55 زمانہ ہے
تھوڑی عمر ہے بت خانے باپ لے کے گیا توجہ کرنی ہے دل دے اوپر گل لکھن والی آ جدو لے کے گیا نا بت خانے باپ دے اشارہ کیتا آ جڑا بت ہے نا آ فلاں تے آ بڑا بتا اے آ چیز دندا اے آ چیز عطا کردا اے فلاں چیز عطا کردا مختلف انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے سن اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سن دے رہے جو ویکھیا نا ان باپ ذرا سائڈ سے ہویا تے بت نو مخاطب کر کے نا فرمایا میں ننگا وا مینوں کپڑے پہنا میں بھکھا وا مینوں کھانا کھلا جو تیرے گیا سامنے چیزاں پئی نے ذرا مینوں اٹھا کے دے آپ جان دے ایسا نے جھوٹے نے انہاں کسے دا اپنے جڑا بھلا کر سکدے نے بلکہ اپنا نقصان نہیں روک سکدے تے کسے دا نقصان کیویں روکن گے آپ نے جدو دو تین گلاں کیتیاں نا کوئی جواب نہ ملیا آپ نے پتھر چکیا دے ماریا جدو پتھر لگیا نا جا کے بت نو بت ڈگ گیا ٹوٹ گیا آپ دے باپ نے زلفاں تو پکڑیا تھپڑ ماریا کہ انہاں دی توہین کرن لگے برباد ہو جائے گا انج ہو جائے گا باپ نے مار دو گھر لے کے گیا جا کے اپنے گھر والی نو کیا سن ذرا انہوں سمجھا انہیں توہین کی دیئے بت نو توڑے ہے اور انہوں مارا گا اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ماں نے فرمایا ذرا ٹھہر جا انہوں ماری نا تو آج کہنا ہے کہ بتاں دے اگے جھکے اے بتاں دے جڑا ہے پوجا کرے انہوں مننے اے تے اودوں بھی نہیں سی بتاں دے اگے مینوں جھکن دیندا جدوں میرے شکم دے اندر ایسے اے تے مینوں بتاں دے سامنے جدوں میرے پیٹ دے اندر آیا میں ارادہ کر دی ایسا کہ بت نوں جھکاں تے پیٹ دے اندر آکڑ جاندا ہے سی عزیزان محترم توجہ کرنیاں او جڑا ماں دے پیٹ دے اندر ہوئے تے ماں نوں بت دے اندر سامنے جھکن نہ دے اونوں صدیق اکبر اے ہے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے پوری زندگی میرے آقا امام الانبیاء نبیان دے سردار آپ دی غلامی دے اندر آپ دیشک دے اندر گزاری اور صرف اے نہیں کہ اپنی جان تک اپنا سب کچھ حضور دے نام تو نثار کیتا ہے حضور دے نام تو وارے آئے جب ہجرت دی واری آئی حضور دے نال کہہ رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تیرے مصطفیٰ دی بیوی میری توڑی ماں تے صداقت بادشاہ دی بیٹی ہے آپ نے عرض کی تھی سونے اللہ جی بالا ذرا فرماؤ نا کہ آج ستارے آسمان تے نکلے ہوئے نے اینا جنیاں بھی کسی دیاں نیکیاں آئے نے اللہ اکبر کبیرہ اجرہ میرا تے توڑا عقیدہ ہے نا یہ حضرت عائشہ صدیقہ والا عقیدہ ہے اساں جاننے سمجھنے ہیں حضور ستاریاں نو بھی جان دینے تے غلامہ دیاں نیکیاں نو بھی جان دینے ایک باری پھر سبحان اللہ اے میری توڑی ماں نے پوچھیا ہے امہات المومنین نے پوچھیا ہے جڑیاں مومنہ دیاں ماما نے